ناول نکاح محبت از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 20۔ حنین چونک کر کھڑا ہوا اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر احمد وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر حنین، آپ کو شادی کی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ وہ اس کے بغل گیر ہوتا بولا، شکریہ، بس اچانک سے امی کو وہ پسند آ گئی اور سوچا کہ چلو بہو بنا لوں۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے صبح سے سب کو بتائے جانے والا جملہ ایک بار پھر بولا، چلیے کوئی بات نہیں، بھابھی سے تو ملواؤ۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن وہاں بیٹھی دلہن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ آج اسے 10 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا سوچتا رہتا تھا کہ وہ اسے جب ملے گی تو وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا اور کہے گا اس کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو جاؤ، لیکن یہ کیا، یہاں وہ کسی اور کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بکے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ جب حنین نے اسے روکا، اس نے ناسمجھی سے دیکھا تو وہ اسے نہ کا اشارہ کرتے بولا، احمد صاحب، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے آپ خاموش رہیں۔ وہ بولا، اس کا مطلب تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری بیوی میری محبت سے شادی کر لی۔ وہ بولا، ایکسکیوز می مسٹر احمد، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور جہاں تک بات بیوی اور محبت کی ہے تو تب کہاں تھی آپ کی محبت جب آپ کی وہی بیوی آپ کے بچے کو اپنی کوکھ میں لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ بچہ، ہاں میرا بچہ، وہ کہاں پر ہے؟ پلیز حنین، مجھے ایک بار اس سے ملوا دو، میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، ٹھیک ہے، فنکشن ختم ہو جائے تب مل لینا۔ وہ بولا۔ وہ اس کی بات مان کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مریم بچوں کے لیے فیڈر بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مریم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ احمد تھا۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہیں سے بھی اسے پرانے والا احمد نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، زردی مائل رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، وہ کوئی چرسی لگ رہا تھا۔ مریم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا رب میری دعا قبول بھی کرے گا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں مانگا تھا، دیکھو تم مجھے مل گئی، اب شاباش، حنین سے طلاق لے لو اور ہمارے بچے کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں آ جاؤ، میں اور امی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولا، یہ کیا بکواس ہے احمد، میں آپ کو اپنے بچوں کو ہرگز بھی لے جانے نہیں دوں گی، اور آپ سوچیے گا بھی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں آؤں گی جس گھر میں مجھ پر تہمتیں لگائی گئی تھی، مجھے بد کردار کہہ کر نکالا گیا تھا۔ وہ چیخی تھی، مریم، میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ وہ بولا، نہیں، ہرگز نہیں جاؤں گی میں، آپ یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ میرے شوہر آپ کا منہ توڑ دیں۔ مریم نے اسے جتلایا تھا کہ اب وہ اس کی نہیں رہی۔ مریم دیکھو، ہماری طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا۔ وہ بولا، آپ شاید بھول رہے ہیں مسٹر احمد، آپ نے ہی کہا تھا کہ جب عورت بد کردار ہو تو طلاق ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اس کے الفاظ اسے لوٹا رہی تھی۔ اب سن لیا تم نے، اب تم نکلتے ہو یا تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ ہمنا بیگم بولی۔ مریم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اور حنین دروازے پر کھڑے تھے۔ آنٹی پلیز مجھے بات کرنے دے، اور مریم تم مجھ سے ہی شادی کرو گی؟ حنین، آپ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیں۔ وہ بولا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی، اور نہ ہی حنین مجھے طلاق دیں گے۔ مریم نے بڑے مان سے کہا تھا، دیکھیے ڈاکٹر احمد، جب آپ کی سابقہ بیوی آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، دیکھ لے، اگر یہ جانا چاہتی ہے تو میں ابھی بھی اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد کے سامنے وہ اس کے مان کی دھجیاں اڑاتے بولا تھا، حنین یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمنا بولی، ٹھیک ہے حنین، تم سمجھاؤ اسے، میں دوبارہ آؤں گا۔ جواب، ہاں۔ بکواس بند کرو تم اپنی، میں تمہارے جیسے انسان کی بیوی نہیں بن سکتی، میں نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ، سمجھے تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ دے ماروں۔ مریم چیخی تھی۔ وہ تینوں سناٹے میں آ گئے تھے۔ مریم، وہ کچھ بولنے لگا کہ مریم نے بیلن اٹھایا۔ وہ ڈر کر وہاں سے لمبے لمبے ڈھاک بھرتا نکل گیا۔ حنین دبا دبا سا مسکرایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مریم بیلن رکھ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا تھا اگر وہ اس کا مان رکھ لیتا، لیکن نہیں، جب اس کے اپنوں نے ہی اس سے 2 کوڑی کا کر دیا تھا تو باقی کسی سے کیا امید لگانی تھی۔ ہمنا نے اسے سنبھالنے کی بجائے حنین کی شدید قسم کی کلاس لی، جس سے وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل کر سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ حنین، مجھے طلاق نہیں دیں گے، میرا شوہر آپ کا منہ توڑ دے گا۔
اسے رہ رہ کر اس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ حنین مجھے طلاق نہیں دیں گے، لیکن میں بھلا کیوں اسے ساتھ رکھوں گا؟ میرے پاس تو میری خنسا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا، اور ایجنٹ کو فون کیا اور تصویروں کی یاد دہانی کروائی تھی اور گھر کے راستے گاڑی چڑھائی تھی۔ دلے امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشاں، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے۔ میں ان شیشہ گروں سے پوچھتی ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے۔ ماما انہوں نے کیسے کہہ دیا یہ سب؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ مجھے کیسے اس گھر سے نکالا گیا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی، مریم میری بچی، تمہیں اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ لیکن مما وہاں تو کوئی اور ہے، وہ بولی، اس لیے تمہیں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن تم یاد رکھنا، قطرہ قطرہ پانی سے بھی اگر مسلسل کسی پتھر پر بہاؤ کیا جائے تو وہ بھی پگھل جاتا ہے، وہ تو پھر انسان ہے۔ تمہیں اپنی اہمیت خود پیدا کرنی ہوگی، وہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے سب کی خبر رکھو، بلکہ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں گیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وہ بولی، کیا وہ بتائیں گے مجھے؟ وہ نہیں بھی بتائیں تو تم پوچھتی رہو، ایک نہ ایک دن تو تمہارے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوگا، وعدہ کرو مجھ سے، وہ بولی۔ مریم نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ بات وہ دونوں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن کرنا تو تھا۔ مما آپ کو پتا ہے وہ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بولی، نہیں، بس تصویر دکھائی تھی اس نے اور کچھ نہیں۔ وہ بولی، تم چھوڑو یہ سب، جب وہ آئے تو اسے کڑے ہاتھوں لینا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ وہ گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ پوچھ بیٹھی، تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھنے والی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں؟ حنین کڑے تیوروں سے سامنے کھڑی مریم کو دیکھ کر بولا، مما نے کہا تھا کہ آپ جب آئیں تو وہ سر جھکائے اس سے اپنی گستاخی کی وجہ بیان کر رہی تھی، جو اس سے 2 منٹ پہلے قبل سرزد ہو چکی تھی۔ واو، امیزنگ، اتنی فرما بردار ہو تم۔ اگر اتنی ہی فرما بردار ہوتی تم تو اپنا گھر نہ بساتی، جو میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا یہ منوس چہرہ نہ دکھاتی، اپنے گھر میں رہتی، وہ اپنی دھن میں ہی بولتا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے الفاظ سامنے کھڑے وجود پر تیر کی طرح لگ رہے ہیں۔ اس کی باتوں پر مریم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، گہری آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اسے یقین نہ آتا تھا اس شخص پر جو دوسروں کو تو اتنے پیار سے رکھتا تھا، اس کی باری اتنا سخت کیوں ہو جاتا تھا؟ بند کرو یہ مگرمچھ کے آنسو، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، بد کردار عورت، چٹاخ۔ حنین کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ہمنا بیگم نے نہ جانے کہاں سے آئی اور اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کے بارے میں ایسا کہنے کی؟ جانتے کیا ہو تم اس کے بارے میں؟ ہاں بولو، وہ اس سے غصے میں کہہ رہی تھی جب مریم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مما آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ چلیے کمرے میں۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں سہارا دے کر اوپر جانے لگی۔ اپنوں کو تو دور کر دیا، اب میری امی پر بھی حق جما رہی ہے۔ وہ غصے سے اسے جاتا دیکھ کر بولا، وقت پر لگا کر بیت رہا تھا، 3 ماہ ہو چکے تھے ان کی شادی کو۔ مریم 2.5 ماہ پہلے ہی ہمنا بیگم کے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ جب حنین نے اپنی محبت کے نہ ملنے پر اسے منحوس بد نظر کہہ کر اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، ہوا کچھ یوں تھا کہ ایجنٹ کو جو اس نے تصویریں دکھائی تھی اس سے اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں غلطی ہو گئی تھی، وہ کسی اور کو وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ تو جب اس نے حنین کو تصویریں بھیجی تھی تب اسے معلوم ہوا تھا۔ ان 3 ماہ میں احمر ہر دوسرے دن مریم سے ملنے کے لیے آتا تھا، اسے منانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ حنین نے اب اس سے اور مریم نے بھی اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ بچے 5 ماہ کے ہو چکے تھے، وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے خوبصورت ہوتے جا رہے تھے۔ مریم بیٹا، گھر کا کچھ سامان ختم ہو گیا ہے، تم چلو میرے ساتھ، ہم مل کر لے آتے ہیں۔ وہ بولی، جی ماما چلتے ہیں۔ وہ کہہ کر بچوں کو سلا کر ہنا کے حوالے کر کے ان کے ساتھ جانے لگی۔ جب حنین بولا، رکو تم کہاں جا رہی ہو؟ میری ماں کو لے کر۔ وہ بولا، حنین ہم بازار جا رہی ہیں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہمنا بیگم بولی، امی آپ اس کے ساتھ بازار نہیں جائیں گی، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ وہ بولا، حنین حد ہوتی ہے کسی چیز کی، تم چلو پھر ہمارے ساتھ۔ وہ اس سے کچھ کہنے لگی تھی لیکن مریم نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں منع کیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی بدظن مزید نہ ہو جائے، اس لیے وہ بات بدل گئی۔ میں چلوں گا لیکن یہ مریم میرے ساتھ ہی جائے گی، تمہیں چلنا ہے تو چلو، نہیں تو بیٹھو گھر پر، وہ غصے سے بولی۔ وہ باہر نکل گیا، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھیں۔ مریم نے ماسک لگا رکھا تھا، اس نے ہمنا بیگم کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور خود پیچھے بیٹھ گئی۔
वो गाड़ी स्टार्ट करके भगा के ले गया। मॉल पहुंचकर उन्होंने कुछ कपड़े लिए थे। मरियम को काफी मिन्नत के बाद उन्होंने खुद से ही कपड़े लेकर दिए थे। मरियम ने उनसे इजाजत लेकर चादरों वाली साइड पर आई थी। वहां उसने निकाब पट्टी और चादर देखी थी। वो लगाकर देख रही थी। जब हमना बेगम उसके पास आई और उसे देखकर ठटकी। मरियम, तुम ऐसे निकाब करती हो? वो पूछ बैठी। जी मम्मा, ऐसे ही करती थी, लेकिन अहमद की धमकी के बाद छोड़ दिया था। छोड़िए इस बात को, ये बताइए मैं ले लूं ये? वो बोली। हाँ ले लो, वो कहकर कुछ सोच रही थी। जब उनकी नजर हुनैन पर पड़ी, जो शॉप के बाहर इस तरफ महबूत होकर देख रहा था। उसकी नजरों के ताक़ुब में जब उन्होंने देखा तो वो मरियम को देख रहा था, जो अभी भी उसी निकाब पट्टी में थी। उन्होंने हुनैन को शॉप में आने का इशारा किया, लेकिन वो महबूब सा ऐसे ही देखे गया। उन्होंने सेल बॉय को उसे शॉप में बुलाने का कहा और सामान देखने लगी। मरियम भी पट्टी हटाकर सामान उठाकर उस तरफ लेकर आई थी। जब हुनैन उनसे कुछ बात कर रहा था, अम्मी, वो जो आपके साथ लड़की खड़ी थी वो कौन थी भला? वो मुस्कुरा कर बोल रहा था, लेकिन मरियम को करीब आते देखकर खामोश हो गया था। हमना बेगम को अनजानी सी खुशी हुई थी। वो सब सामान लेकर जा रहे थे। जब मरियम के घर के करीब रद्दी वाला नजर आया, हुनैन जानबूझकर इस तरफ से लाया था। वहाँ मुनज़्ज़ा उसे मरियम की किताबें और डॉक्टर वाले सामान का बॉक्स और फोटो एल्बम दे रही थी। वो बक्सा उसे रजिया बेगम और सामान अली साहब ने लेकर दिया था जब वो मैट्रिक में फर्स्ट आई थी। हुनैन, प्लीज रोकिए यहाँ पर, मम्मा वो मेरा सामान दे रही हैं। मरियम पहले हुनैन फिर हमना से बोली। हुनैन, रोको गाड़ी, वो बोली। उसने गाड़ी रोक दी। रद्दी वाला भी जाने लगा था। मरियम ने जल्दी से दरवाजा बंद करके उसे रोका। भाई, ये सामान मेरा है, ये मुझे दे दे। वो इससे फूली सांसों से बोली। देखो बहन, इस घर ने ये काट कबाड़ दी है, मैंने पैसे दिए हैं इनको, अगर आपको चाहिए तो 1000 रुपए देकर ले लें। वो बोला। आपने इन्हें 1000 रुपए दिए थे क्या? वो बोली। बहन, तब ये इनका सामान था, अब ये मैंने खरीदा है, अब इसकी कीमत मेरी हुई, मैं जो भी लगाऊं। वो बोला। मम्मा प्लीज, ये मेरा बहुत अहम और प्यारा सामान है, प्लीज ये मुझे ले दें। वो इनसे बोली। उन्होंने पर्स चेक किया तो इसमें से सिर्फ 500 रुपए थे। उन्होंने हुनैन को इशारा किया। वो पास आया। हुनैन, बेटा मुझे 1000 रुपए चाहिए, तुम दे दो। अम्मी, अगर आपको इस कबाड़ के लिए चाहिए तो मैं हरगिज नहीं दूंगा, पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगते। वो दर्शगी से बोला। ये कबाड़ नहीं है। वो बोली। मेरे लिए तो कबाड़ ही है, अब अगर तुमने चलना है तो चलो। चलिए अम्मी, वो इससे कहकर हमना से बोला। हुनैन, बेटा। वो बोली। अम्मी, आप चाहती हैं कि मैं अभी इसे तलाक दे दूं? वो एक आईब्रो उचका कर बोला। हुनैन, वो चलाई। नहीं चाहती तो इसलिए मेरे साथ चलिए, वो कहकर जाने लगा। हुनैन, प्लीज सिर्फ 500 रुपए दे दे। वो इसका हाथ पकड़कर बोली। इसने पलटकर पहले उसे फिर अपने पकड़े हाथ को देखा। तुम्हारे बाप की दी हुई दौलत नहीं है जो ऐसे ही फजूल चीजों पर खर्च करूं। वो इसका हाथ झटक कर बोला। वो गिरते गिरते बची। देखो बेटा, तुम ये सामान हमें दे दो, ये 500 रख लो, बेशक हमारे साथ ही चलो, हम घर जाके तुम्हें दे देंगे। वो रद्दी वाले से बोली। रहने दे माँ जी, मैं नहीं दूंगा, वैसे भी अब मेरा वक्त हो गया है घर जाने का। अगर आपको लेना है तो कल इसी वक्त इसी जगह पर आ जाइएगा। वैसे आपको ये भगार ऐसा मत बोलिए, आप ये रिंग रख लें, मुझे ये दे दे। मरियम उंगली से अंगूठी निकाल कर उससे बोली। नहीं बहन, हम ये नहीं लेते, आप साहब से बात कर ले, मैं ये कल तक किसी को नहीं बेचूंगा, अब मुझे जाना है। वो कहकर वहाँ से निकल गया। मरियम वहीं बैठ गई। क्या था अगर वो उसे पैसे दे देता? मरियम को कुछ याद आया। वो खंसा के घर की तरफ जाने लगी। जब याद आया कि वो तो यहाँ नहीं है, काश काश खंसा तुम इधर होती। वो चीखी, जबकि खंसा के नाम पर वो चौंकी थी। खंसा से तो हुनैन मोहब्बत करता है। वो बोली। क्या आप सच कह रही हैं? वो बोली। उन्होंने उसे तस्वीर दिखाई जिसमें वो और खंसा माल से चलती आ रही थी। ये तो मैं और खंसा हैं। वो बोली। हमना का शक अब यकीन में बदल गया था। वो कुछ बोलती कि हुनैन ने हारन बजाया। वो मरियम को हाथ से पकड़ कर ले आई और उसके साथ ही पीछे बैठी। मैं आपका ड्राइवर हूँ क्या? वो बोला। नाफरमान औलाद ड्राइवर ही होती है, अगर दे देते पैसे तो कमी नहीं आने वाली थी तुम्हारे खजाने में। वो बोली। अम्मी, अपने बाप से मांग लेती, ये सामने ही घर था और मेरे पास नहीं है इसकी फरमाइश के लिए पैसे, और ना ही इस जैसी की आसाइशात पूरी करने के लिए। वो बोला। मरियम चुपचाप आंसुओं को साफ करके खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था।
اس نے اپنی سب سے پیاری دوست کے حق پر کیسے ڈاکہ ڈال دیا۔ وہ گھر جا کر اسے ہنسا کا پتہ بتا دے گی اور خود اس کی شادی کروائے گی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ گھر ایک نئی آزمائش اس کے انتظار میں ہے۔